وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونور ربنا ورحمة ربنا ومأوانا وملجانا وإمامنا ورسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. معزز مکرم حاضرین و سامعین، آج میں اور آپ ایصال ثواب کی محفل میں شریک ہوئے ہیں، اسی کی مناسبت سے، کیونکہ یہ نیک عمل ہے اور نیک عمل کے لیے ہی ہم سب یہاں پہ شریک ہوئے ہیں، تاکہ ہمارے اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مرحوم مغفور بھائی کی بخشش فرمائے. مقصد یہی ہے، اور اسی کے حوالے سے چند منٹ کی حاضری ہوتی ہے. میں یہاں دور سے آتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ آپ تک وہ بات پہنچاؤں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے لیے یہ باتیں آخرت کا سامان بھی بنے اور اعمال کے صحیح کرنے کا سبب بھی بنے. خالق کائنات، خالق لم یزل نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا:
سب حضرات غور کیجئے گا، زیادہ لمبی تقریر نہیں کرتا، لیکن جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ پیش کروں گا، اس کی تشریح اور اسی سے مناسبت رکھتی ہوئی جو احادیث مبارکہ ہیں وہ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ گزارش یہ کروں گا جتنی دیر سننا ہے 2 منٹ سنیں مجھے، مگر غور سے سنیے گا تاکہ میرا یہاں پر آنا، میرا بیان کرنے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اتنی دور سے آؤں آپ کو بھی کچھ حاصل نہ ہو، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابھی آپ جانیں گے ہم جو عمل کر رہے ہیں یہ کیسے ہے۔ خالق کائنات، خالق لم یزل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ، واو کے معنی ہوتے ہیں اور عربی میں، قل معنی ہوتے ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو فرما رہے ہیں، اور محبوب آپ کہہ دیجئے کہ ان سے، ان چاہنے والوں سے، ان ایمان لانے والوں سے، یہ آپ سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں ان سے آپ کہہ دیجئے اعملو، جو تمہارا دل کرتا ہے عمل کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے اعملو، کوئی قید نہیں لگے، قید نہیں لگے، فرمایا جو تمہارا دل کرے کرو، جو عمل کرنا چاہتے ہو کرو، مگر آگے جو بیان فرمایا اعملو یعنی جو کچھ دل کرے کرو، آگے فرمایا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، یہ ذہن میں رہے۔ فا کے معنی ہوتے ہیں بس، بیٹھ جاؤ رکھ دو، فا کے معنی ہوتے ہیں پس۔ سیر اللہ، عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب فعل مضارع کا آتا ہے، مضارع ہم کہتے ہیں جیسا فعل جس کے اندر 2 زمانے پائے جائیں، حال اور مستقبل پایا جائے، اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اس میں سے زمانہ قریب کا معنی لانا ہو تو اس کے اوپر سین لے کر آتے ہیں تو معنی ہو جائے گا پاسا یار اللہ، ارا یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، وہ دیکھے گا کون؟ تمہارا رب تمہارے ان اعمال کو کب دیکھے گا؟ یہاں پر سین لگایا ہے فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، بس تمہارا رب جو تم عمل کر رہے ہو وہ ان قریب تمہارا رب بھی دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کا رسول بھی دیکھے گا، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنون بھی دیکھیں گے۔ یعنی یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کے امتیوں کو ایک چیلنج دیا ہے، ایک تحذیر دی ہے، اور فرمایا ہے یاد رکھو جو عمل تم کر رہے ہو اپنی مرضی سے کرتے رہو، مگر یہ یاد رہے تمہارا ہر عمل، تمہارا رب، تمہارا رسول اور تمہارے مومنین، یعنی مومنین سے کون مراد؟ جن کے ہاتھوں پر بیٹھ کر، ہاتھوں پر تم بیٹھ لیتے ہو، وہ بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے، تمہارے سارے اعمال ان کے سامنے بھی پیش کیے جائیں گے۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو، نیکی کا کرتے ہو یا برائی کا کرتے ہو۔ غور کیجئے گا، فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے ان سب کو، آپ فرما دیجئے جو تمہارا دل کرے کرو، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ تمہارا جو عمل ہے، جو عمل آپ کر رہے ہو، جو کام آپ کر رہے ہو، جو اعمال آپ کر رہے ہو، وہ تمہارے اعمال اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ یعنی کہ عمل کرتے ہوئے یہ بات ذہن میں ہو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، اس عمل کے بعد میں نے رب کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یہ عمل کر رہا ہوں، اس عمل کرنے کے بعد میں نے اپنے رب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اپنے رسول کے سامنے بھی پیش ہونا ہے، اس حبیب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے جن کے سامنے جب یہ بات آتی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے امتیوں کو
जहन्नम के पहले दर्जे में देखा गया है। जब जिब्राइल अमीन ने आकर बताया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं अल्लाह के हुक्म से जन्नत और जहन्नम दोनों को देख कर आ रहा हूँ। और फरमाया उसके 7वें दर्जे में फलां लोग थे, 6ठे दर्जे में फलां लोग थे, 5वें में फलां थे। जब पहले पर जिब्राइल अमीन आए, खामोश हो गए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल ये तो बताओ कि पहले दर्जे में कौन थे? जिब्राइल अमीन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह,